बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील। नाज़रीन, आज मेरे साथ शिको गुफ्तगू हैं सीनियर तजियाकार शहजाद अहमद राठौर और मुर्तज़ा दुरानी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का जो तीसरा मरहला है, और ये अब 10 अगस्त को ज़िला बाग और ज़िला हवेली के 4 इंतखाबी हलकों में पोलिंग होगी। और आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि जो ज़िला सोदनती है और ज़िला पुंछ है, इसके 7 इंतखाबी हलकों में जो इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि क्या वजूहत हैं कि इलेक्शन कमीशन को बिलाखिर ये फैसला करना पड़ेगा जो यानी 2 अज़ला में यानी पोलिंग अब 10 अगस्त को नहीं होगी। नई तारीख कौन सी होगी, ज़रा इसका भी ऐलान नहीं किया गया कि यानी 10 अगस्त के बाद ही यानी नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। फिर आज बिलावल भुट्टो साहब ने बाग में जलसा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का वस्ती और शर्की का मुश्तरका जलसा था। बिलावल भुट्टो ने बाग में जलसे से ख़िताब किया। और फिर कल बहुत बड़ा जलसा हुआ हवेली में, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं मोहसिन अजीज़, उनका बहुत बड़ा जलसा हुआ और उससे वफाकी वज़रा ने ख़िताब किया। फिर आज हम यानी बात करेंगे जो यानी तीसरे मरहले की मुहिम, ये कल इसका आखिरी दिन है और रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। और इन 4 हलकों में यानी 4 नशस्तों में कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सी पार्टी आगे, हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और जो हम आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो एहतजाजी धरने हैं पुंछ में जारी हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि अब जो यानी परसों जो ज़िला पुंछ जो यानी पुंछ डिवीजन के जो 4 इंतखाबी हल्के हैं, अब उसमें जो वोटिंग रेशो क्या होगा। आगाज़ करें राठौर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक तो आप यानी नाज़रीन को अपडेट करेंगे जो कल हवेली में जलसा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम नून का जलसा था और बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ की, और ये जो यानी तसर पाया जाता था कि साथ शायद जो अवाम हैं इंतखाबी मुहिम से अपने आप को अलग करेंगे। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो भी आपने फिर कैसा देखा कल जो हवेली वाला जलसा? देखिए जी, अगर पहले बात करें मीरपुर डिवीज़न मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात की, तो वहाँ पे अवाम बाहर निकले, बड़े बड़े जलसे हुए। तारक फारूक साहब ने बिम्बर में एक बड़ा तारीखी जलसा किया। इसी तरह मीरपुर डिवीज़न के अलावा मुजफ्फराबाद डिवीज़न में भी बड़े बड़े जलसे हुए। पुंछ डिवीज़न को चूँकि इस मज़ाहमत का गढ़ समझा जा रहा है, अवामी एक्शन कमेटी का गढ़ समझा जा रहा है, गो के जो वादी नीलम था वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न से अलग है। इसी तरह हवेली भी पुंछ डिवीज़न से, पुंछ डिवीज़न में तो है लेकिन जो एहतजाजी मुजाहरे जहाँ पे हो रहे हैं उससे अलग है। वो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जलसा किया। और मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून ने कंट्रोल लाइन के बिल्कुल करीब एक दूर दराज हल्का है हवेली, आज़ाद कश्मीर का वादी नीलम के बाद दूसरा दूर दराज पसमानदा हल्का समझा जाता है। वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करना, मैं समझता हूँ कि मोहसिन अजीज़ का एक बड़ा कारनामा है। फिर वहाँ पे वफाकी वज़रा गए, वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं गए, और वहाँ पे मरीम नवाज शरीफ साहबा नहीं गए, जो आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून के ब्रांड एम्बेसडर थे। वफाकी वज़रा को लेकर गए मोहसिन अजीज़, और वहाँ पे इतना बड़ा जलसा करके उन्होंने साबित किया कि हवेली के लोग एक तरफ तो मज़ाहमत के साथ जुड़े हुए हैं जो बरावला कोर्ट में जो पुंछ में हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो मेन स्ट्रीम सियासत के अंदर भी मौजूद हैं। अब देखना है कि बाकी 2 जो उम्मीदवार हैं इस हल्के से बड़े, वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर, वो कोई बड़ा पावर शो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो नहीं जा रहे हवेली ये, और पीपल्स पार्टी का जलसा होगा या नहीं होगा वो आने वाले 1-2 दिनों में। इसके अलावा ख्वाजा तारक सईद के बारे में कहा जा रहा है आखिरी दिन है कल, तो अगर हाँ नहीं, अगर कल जलसा करते हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब तो उन्हें इससे बड़ा जलसा करना होगा, उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। और ख्वाजा तारक सईद साहब ने भी जो 2-3 उनके प्रोग्राम हुए, अच्छे तगड़े प्रोग्राम हुए, और उन्होंने साबित किया कि इस वक्त उनके साथ भी आवाम है। अगर हम तीनों में उम्मीदवारों की सियासी ताकत को देखें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हवेली सबसे बड़ा मरकज़ बनकर उभरा है, सामने आया है अवामी ताकत के हवाले से। पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर ने भी वहाँ पे बड़े जलसे किए, बड़े प्रोग्राम किए। ख्वाजा तारक सईद साहब उन्होंने भी बड़े जलसे किए, बड़े प्रोग्राम किए। और आज मोहसिन अजीज़ साहब ने जो आखिरी प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून का हुआ, एक बड़ा प्रोग्राम था। इससे साबित होता है कि हवेली के अवाम को इस मज़ाहमत, इस एहतजाज से इतना तल्लक नहीं है जितना वो सियासी अमल में शरीक है। जी अच्छा दुरानी साहब, आप क्या देखें जो कल ये जलसा हुआ, बड़ा जलसा था फारवर्ड कोटा में,
تو آپ اس یعنی جلسے کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کا جو مقابلہ ہوگا وزیر اعظم صاحب کا حلقہ انتخاب ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہاں منظرنامہ کیا ہے ضلع حویلی کا؟ دیکھیں راج صاحب، ایک تو محسن عزیز نے جلسہ کیا، کافی متاثر کن جلسہ تھا، لیکن مجھے اس جلسے سے جو ہے نا 2021 کا ایک جلسہ یاد آ رہا ہے جس میں محترمہ مریم نواز شریف نے شرکت کی تھی اور چودھری محمد عزیز مرحوم نے وہ جلسہ جو ہے وہ کرایا تھا. بڑی یادگار جلسہ تھا. آپ دیکھیں کہ وہ میرا خیال ہے مریم نواز نے بہت عرصہ وہ جو ہے نا، اور اس میں انہوں نے اس طرح ہاتھوں سے جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کرائی تھی لوگوں سے. آپ کو پتا ہوگا عزیز صاحب نے جو ہے وہ اس طرح کہا کہ جی آپ کھڑے ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اشارے سے وہ کہتے تھے بیٹھیں تو بیٹھ جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا. اور مریم نواز نے اس چیز کو اتنا انجوائے کیا، انہوں نے بڑے عرصے تک لوگوں سے یہ بات ڈسکس کی کہ میں حویلی کا جلسہ نہیں بھول سکتی، اتنی تعداد تھی. تو اگر آپ جلسے کو دیکھیں تو پھر تو عزیز صاحب کا جلسہ تو کل والے جلسے سے بہت بڑا تھا، لیکن چودھری عزیز صاحب جو ہیں 2021 کا الیکشن ہار گئے تھے. اسی طرح اگر جلسوں کے اوپر ہم جائیں، جلسے تو بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اینڈ ٹائم پہ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتا ہے تو وہ جب پولنگ بوتھ کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی اور مائنڈ اس کا سیٹ ہوتا ہے. ایک تو برادریوں کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے جو پولنگ سٹیشن جس برادری کا ہوتا ہے وہ پورا پولنگ سٹیشن 99% جو ہے نا وہ پہلے سے سمجھ لیں بک ہو جاتا ہے. ہمارا جو کلچر ہے، ٹرینڈ ہے کہ آپ نے جو جس پولنگ سٹیشن پہ جس برادری کا ہولڈ ہے وہ وہاں پہ وہ جیتے گی. تو لیکن یہ ہے کہ چودھری محسن عزیز صاحب کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ والد کے وفات کے بعد انہوں نے لیگیسی کو جاری رکھا اور پھر کل ایک بڑا شو کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم سے لوگوں کی شکایات ناراضگی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا دورانیہ 5-7 مہینے کا تھا، بہت شارٹ ٹائم کا پرائم منسٹر تھے. تو میرا خیال ہے کہ فیصل راٹھور صاحب شاید ان مشکل حالات میں اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ضلع حویلی کو اب فیصل راٹھور کی صورت میں ایک بڑا لیڈر مل گیا. ممتاز راٹھور مرحوم کے بعد ایک اور سابق وزیر اعظم فیصل راٹھور ہوں گے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ فیصل راٹھور جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بھی بڑے کلوز ہیں اور بلاول بھٹو کے بھی بڑے کلوز ہیں. تو اگر کوئی مستقبل میں کوئی بڑے فیصلے ہوئے تو اس میں بھی ان کا بڑا میجر کردار ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن پہ لوگ کیا رائے استعمال کرتے ہیں. لیکن مجھے جو نظر آتا ہے، میں نے تو آپ کو ایک کمپیریزن دیا 2021 کا اور 2026 کے جلسوں کا، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے 2021 کا وہ آپ کے سامنے. اب 2026 کا جو ہے وہ 10 تاریخ کو آ جائے گا رزلٹ. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. دلچسپ مقابلہ ہوگا. اچھا راٹھور صاحب، ابھی کہتے ہیں کہ آج ضلع باغ میں بلاول بھٹو صاحب نے جلسہ کیا وسطی شرکی کا، یعنی سردار ضیاء القمر اور سردار نتیجہ قمر زمان کا مشترکہ جلسہ تھا، یعنی دو حلقے آپس میں جڑے. اس کو تیسرا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے دیرکوٹ سے بھی لوگ آئے تھے. تو آپ آج کا جو بڑا جلسہ باغ میں جلسہ ہوا رہا، ایک اچھی گیدرنگ تھی، تو یہ آپ کیا دیکھیں پیپلز پارٹی باغ میں کہاں کھڑی ہے پھر؟ دیکھیں جی، باغ کے یہ جو یہ دو حلقے ہیں، کیونکہ تیسرے حلقے میں اگر جائیں تو تیسرے حلقے میں شاید پیپلز پارٹی اس طرح مقابلے میں نہیں ہے. راجہ مبشر صاحب ایک اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس تو ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جس طرح سردار عتیق صاحب ہیں یا ساجد اقبال عباسی عوامی دست و بازو کے، میرا خیال ہے کہ اس طرح کے نہیں ہیں. لیکن اگر ان دو حلقوں کی بات کریں تو آج تک میں کہہ رہا ہوں یا کل تک آپ کہہ رہے ہیں ٹل یسٹرڈے وہ ایک اچھی پوزیشن میں تھے، قمر زمان صاحب بھی اور ضیاء القمر صاحب کی بھی. اگر ہم ضیاء القمر صاحب کی بات کریں تو ضیاء القمر صاحب کافی اوپر تھے ملدیال برادری، چونکہ جب سردار تنویر الیاس صاحب نیلم سے الیکشن ہارے اور انہوں نے جذباتی ہو کر جب اعلان کیا کہ وہ بائیکاٹ کریں گے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا ضیاء القمر صاحب کو کہ ملدیال برادری کے لوگ اور جو ان کے ہمخیال لوگ تھے جو اس سے قبل سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ تھے، چونکہ پیپلز پارٹی میں ہونے کی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تصور کیے جا رہے تھے، تو وہ لوگ اس وقت یہ ایزی ہو گئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ضیاء القمر صاحب ہمارے امیدوار ہیں، تو پوزیشن بہتر ہو گئی تھی. لیکن آج جب سردار تنویر الیاس صاحب مقابلے میں دوبارہ آ گئے ہیں پوری شد و مت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، تو ضیاء القمر صاحب کی پوزیشن تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے. 2 امیدوار ملدیال برادری کے آگے، 2 امیدوار راجپوت برادری کے آگے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2021 کے الیکشن میں وسطی باغ چونکہ آپ کا حلقہ ہے، وہاں پہ نارما برادری کا ایک بڑا ووٹ بینک پی ٹی آئی کی وجہ سے سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جو اسے قبل کرنل نسیم صاحب کے ساتھ تھا یا وکاس نسیم ہمارے بھائی مرحوم ان کے ساتھ تھا. تو اس وجہ سے وہ سارے لوگ نارما برادری کے اکثریت لوگ جو تھے وہ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور جب سردار تنویر الیاس صاحب نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہا تھا
تو اس کے بعد بھی انہوں نے ان لوگوں نے وہ تمام جو نارمل برادری کے لوگ تھے ان کے ساتھ ہی ابھی تک ان کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی میں گئے, جب پھر انہیں پیپلز پارٹی چھوڑی پھر بھی وہ نارمل برادری کے لوگ جو سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ 2021 کے الیکشن میں تھے آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ان کا اپنا ووٹ بینک, ذاتی ووٹ بینک, ان کی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کا جو ووٹ بینک ہے. یہ فائدہ کس کو ہوگا؟ یعنی سردار تنویر الیاس خان صاحب کی دوبارہ جو انٹری ہوئی ہے, دوبارہ آج کی بات ہے, یہ کس کو فائدہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ تو پورے حلقے کو ہوگا. سردار تنویر الیاس صاحب اس وقت وننگ پوزیشن میں آ گئے ہیں. اب اگر وہ چونکہ آپ دیکھیں نا, ایک بات ہے کہ سیاست میں ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا سردار قمر زمان صاحب کا ہے. پھر ضیاء القمر صاحب کا بھی دیکھیں ان کا مقامی حلقہ ہے اور ہر بندے کو جانتے بھی ہیں, جانتے ہیں. پھر تجربہ ہے, سیاست کا تجربہ, لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں. وہ چیز نہیں ہے سردار تنویر الیاس صاحب, لیکن ایک بہت اچھے پلیئر ہیں. پولیٹیکلی انہوں نے ثابت کیا, انہوں نے پرائم یعنی کہ سیاست کی, کہ سب سے اوپر والی انہوں نے سیاست کی. اب یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں, یہ 10 اگست کو ان ہمدردیوں کو ووٹ کی صورت میں کیش کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سیٹ ان کی ہوگی. اگر یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی, نہ کر سکے, تو پھر شاید ان کے لیے مشکل ہو. ان کا مقابلے میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ سردار ضیاء القمر صاحب کے لیے تھوڑا انہیں مشکلات ہوئی ہیں, اور جو مشتاق مناز صاحب ہیں ان کے لیے بھی مشکلات, کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو مشتاق مناز صاحب کے ساتھ جانا شروع ہو گئے تھے, وہ بھی واپس سردار تنویر الیاس صاحب کی طرف آ رہے ہیں. اچھا درانی صاحب, آپ کیوں ذرا بہت باخبر ہیں وسطی حلقے سے, کیونکہ نسیمز کے دور سے آپ ذرا ان کے ساتھ ہی آپ رہے ہیں, ذرا آپ کیا دیکھیں آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا, ذرا بہت ایک اچھا جلسہ تھا. اس طرح کا تو نہیں تھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کالج گراؤنڈ میں جلسہ کیا کرتی, بلاول بھٹو جائے تو ذرا پیپلز پارٹی کا بھاگ ہوتا ہے. پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جلسہ, اور پھر آج کے بلاول بھٹو کا خطاب کے بعد کہاں کھڑے ہیں ضیاء القمر اور سردار قمر زمان؟ دیکھیں, ایک تو بلاول بھٹو نے آج وہاں پہ جو گفتگو کی وہ مسلم لیگ کے خلاف, میرا خیال انہوں نے اس سے پہلے اتنی سخت لینگویج یوز نہیں کی جو آج انہوں نے کی, اور اس کا جو اثر ہے مجھے لگتا ہے وفاق پہ بھی پڑے گا, کیونکہ انہوں نے مسلم لیگ کو آج قاتل لیگ قرار دے دیا, اور جس طرح وہ پہلے کاف لیگ کو قاتل لیگ کہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, پھر وہی قاتل لیگ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحادی بھی بن گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ ان کے وفاق میں کیسے تعلقات ہوتے ہیں اس کے بعد, اس الیکشن کے بعد, یا پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح کا دباؤ ڈال کے شاید پاور شیئرنگ کے لیے آزاد کشمیر میں راہ ہموار کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو صدارت ہے اور یہ جو ایک آدھ کوئی آئینی عہدہ جو ہے وہ ان کو پیپلز پارٹی کو مل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسے کے حوالے سے ہے کہ رائے صاحب آپ کو پتہ ہے 3 سال سے آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے نا وہ بالکل اپنے ڈی ٹریک ہو گئی ہے, نہ ہی کوئی سیاسی جماعتوں کا کردار رہا, نہ سیاسی لیڈرشپ کا کردار رہا, اور 3 سالوں میں ہائیبریڈ نظام نے اس سسٹم کو تباہ برباد کر دیا. ہم روز کہتے تھے کہ آپ سیاسی جماعتوں کا کردار ختم نہ کریں, نہیں تو یہ کسی اور کے اس پاس چلا جائے گا کردار. آج دیکھیں آپ کے کیا حالات ہیں ریاست میں. ان حالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ محسن عزیز کا مسلم لیگ کا جلسہ حویلی کا اور پیپلز پارٹی کا باغ کا جلسہ بڑا حوصلہ افزا ہے. بے شک تعداد کے حوالے سے آپ نہ دیکھیں, لوگوں کی شرکت دیکھیں, لوگوں کا جذبہ دیکھیں کہ جو ایک طرف ریاست میں جو ہے لاشیں گر رہی ہیں, بالکل آپ ان کے سامنے دیکھیں نا, باغ میں جو ہے وہ شجاع آباد آپ جائیں تو وہاں کے حالات ہو رہے ہیں اور باغ میں ہو رہے ہیں, چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیاسی لیڈرشپ کو جب بھی موقع دیا انہوں نے سیاست کی بل بوتے پر لوگوں کو انگیج کیا. اب وہ جو ڈس انگیجمنٹ ہوئی تھی اس کے اثرات تو اب پونچھ ڈویژن میں آپ فیل کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ الیکشن نہیں کروا رہے. تو اب یہ جو بلاول بھٹو کا جلسہ ہے اور 2 حلقوں کا جلسہ ہے, اس کا تو چلیں ایک الگ امپیکٹ ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جلسوں سے ہم کسی کی ہار جیت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ابھی دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب, جس طرح آپ نے کہا, تنویر الیاس صاحب پہلے کبھی اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے, اچانک وہ ایکٹیو ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایک سائنس ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو ایکٹیو کیا گیا ہے. سیاسی مینجمنٹ یہ سیاسی مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کو پری پول ریگنگ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کس کو فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا ضیاء القمر کا آپ کے سامنے ہی ہے سیدھی بات, کہ ضیاء القمر جو ہیں وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں جا رہے تھے. تنویر الیاس آ کے ڈیمیج کریں گے تو ضیاء القمر کو کریں گے. اور وہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بریگیڈیئر محمد خان صاحب بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہیں گے رائے صاحب, کیونکہ جو نارما برادری میں بھی تنویر الیاس صاحب نے جو پچھلا الیکشن لڑا تھا اس میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہو گیا تھا, اور پھر انہوں نے جو اپنی پیسے کی چمک اور آپ کو پتہ ہے وہ سارا اس سے پورے حلقے میں انہوں نے ڈائمنشن ہی بدل دی تھی. تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے مشتاق مناز کو ہوگا.
मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि ये जो तनवीर इलियास साहब मलदयालों के अपने जो मुग़ल बरदरी के वोट तोड़ेंगे, कोई नार्मों के तोड़ेंगे, कोई राजा यासीन साहब के भी वोट काफ़ी उनके असर रसूख में हैं जो उनकी बरदरी के हैं, खखा बरदरी के। तो मुझे लगता है कि अब बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इन वस्ती बाग, क्योंकि पहले जो है ना बैलेंस आउट हो गया था। तनवीर इलियास साहब के वजन से बैलेंस थोड़ा बेहतर होगा और अब मुकाबला शायद ज़िया कमर और मुश्ताक मनास के दरमियान होगा और आप देख लेंगे कि इसका फ़र्क जो है वो ज़िया कमर के ऊपर पड़ेगा। अच्छा राठौर साहब, अभी हम आते हैं कि ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने गैर मुबली यानी फैसला किया, ऐलान किया कि जो यानी जो ज़िला पुंछ और ज़िला सुदनूती के उनके जो 7 इंतखाबी हल्के हैं और उसमें उन्होंने यानी जवाज़ ये फराम किया कि जो ज़िली इंतज़ामी है मकामी, तो उन्होंने इस बात की निशान दी और बिल्कुल सियासी जमातों ने भी यानी तहरीरी तौर पर आगाह किया कि हालात ऐसे नहीं हैं कि लिहाजा यानी इन 7 हल्कों में इलेक्शन मुमकिन हो। आप क्या देख रहे हैं? हम तो 3-4 दिनों से ये यानी तवातर के साथ हमारा ये यानी यही था कि शायद इन हल्कों में इलेक्शन ही होगा। आप क्या देख रहे हैं कि अभी ये जो फैसला और इसके बाद फिर आइंदा क्या होगा, कब हो पाएंगी इन हल्कों में 7 हल्कों? देखिए जी, जो फैसला किया ये फैसला यही बनता था, आपको बताया 3 दिन पहले भी ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया था, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला वापस लेके यही ऐलान किया था कि तमाम हल्कों में इलेक्शन किया जाएगा। सूरत हाल जो है सबके सामने है। इस वक्त रावला कोट धरना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला नहीं बना हुआ, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और एक ह्यूमन क्राइसिस आस्ता आस्ता ये एक इंसानी अलमिया बनता जा रहा है, दवाइयाँ नहीं हैं। और सबसे बढ़कर वहाँ पे जो सूरत हाल है, तालीमी अदारे बंद होने की वजह से बच्चों का जो कीमती साल ज़ाया हो रहा है। फिर कई बच्चों के ऐसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस के तलबा नहीं राठौर, सियासी अमर रुक गया ना, आपने ज़रा 7 हल्कों में इंतखाब नहीं कराए, एक बेल्ट पूरे का पूरा आपने अलग कर दिया, सियासी अमर से दूर कर दिया ना। अभी असम्बली इजलास हो रहा है, असम्बली बन जाएगी। मैं उस तरफ आता हूँ ना कि ये जब हुआ, इनका मसला पैदा हुआ जब ये वाला, तो उसी वक्त लग रहा था कि ये जो रावला कोट स्पेशली जो धरने की जगह है, आप कह लें कि खाईगला से लेकर रावला कोट तक इससे मुतसिल, क्योंकि पछोट भी इससे मुतसिल हल्का समझा जाता है, क्योंकि लॉकडाउन जो है, जो रास्ते बंद किए हुए हैं अवामी एक्शन कमेटी के जो ग्रुप्स हैं उनके मुख्तलिफ अलग में, ये सारी इस तरफ हर तरफ से इन्होंने नाकाबंदी की हुई है। यहाँ पे पोलिंग मटेरियल नहीं जा सका, यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन के वोट ही नहीं हो सके और अमन अमा के हालात भी ख़राब है। और दूसरा, यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी ने एक प्रेस्टिज का, एक अना का मसला बनाया हुआ है। जिस तरह एक मरहलावार इलेक्शन किए गए पीपल्स पार्टी की जानब से, कई लोगों की जानब से ये आया कि ये धांधली की कोशिश थी, लेकिन अगर मरहलावार इलेक्शन ना कराए जाते तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती। पहले मीरपुर डिवीज़न में कराए गए इलेक्शन, मीरपुर डिवीज़न में आपने देखा किस तरह पहले कोटरी में, फिर मीरपुर में हालात ख़राब हुए। उसके बाद जब मुजफ्फराबाद में कराए गए इलेक्शन से एक रोज़ कबल मुजफ्फराबाद में हालात ख़राब हुए। अगर ये एकदम पूरे आज़ाद कश्मीर में कराने की कोशिश की जाती तो फिर कहीं भी पोलिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। आज अल्लाह का शुक्र है हम एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि 2 डिवीज़न और माजरीन के इलेक्शन हो गए। अब बात आती है इन हल्कों की, तो मैं समझता हूँ ये जो 7 हल्के, जो 2 हल्के पलंदरी सदरुती जो है और बलोच, ये 2 हल्के ये है। इसके अलावा हजीरा अब्बासपुर, ये 2 हल्के, 4 हल्के हो गए और 3 हल्के आगे जो रावला कोट सिटी से आप मुंतसिल कह सकते हैं, पाछोट का और अली सोजलकल का। इन 7 हल्कों में अगर इलेक्शन कराने की कोशिश की जाती तो मेरा ख्याल है कि अवामी एक्शन कमेटी बहुत ज़्यादा मज़ामत करती, रेजिस्टेंस करती, क्योंकि यहाँ पे इनका धरना मौजूद है और ये इनकी अना का मसला है। इन्होंने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, ये बंद गली में इस वक्त हैं, इन्हें एक रास्ता चाहिए। अगर यहाँ पे इलेक्शन भी करा लिए जाते, अगर रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करती, यहाँ पे रेंजर्स आ जाती, यहाँ पे पाक फौज आ जाती, तो अवामी एक्शन कमेटी उस तरह मजम्मत करती तो इंसानी जानें जा सकती थी। इस वक्त इंसानी जानें इंतहाई कीमती हैं, लेकिन इंसानी जानों के साथ साथ एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता जो है ना वो नुकसान का शिकार हो रहा है। एक जान गिरती है तो मैं समझता हूँ कि एक ज़रब पड़ती है कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते के ऊपर। जितनी लाशें गिरेंगी, अल्लाह ना करे कि एक भी लाश इसके बाद गिरे, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता मुतासर हो। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम अव्वल रोज हालात क्या देख रहे हैं, क्या हो पाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये करेंगे कि इसके बाद मेरी जो ज़ाती सोच है, मैं जो समझता हूँ कि इसके बाद वो अब्बासपुर हजीरा के इलेक्शन करा लेंगे एक मरने में, फिर जाकर वो पलंदरी के 2 हल्कों के करा लेंगे, उसके बाद इन 3 हल्कों की तरफ भी आएंगे और ये विद इन वीक्स होगा, यानी कि लंबा इसको नहीं लेकर जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है कि
14 अगस्त के बाद 17 या 20 अगस्त से पहले पहले अजीरा बासपुर के इलेक्शन करा लें, फिर 25 अगस्त से पहले पहले ये इलेक्शन करा लें जो पलंदरी के दोल के हैं, फिर अली सोजल और पछोट और फिर रवला कोट का भी अल्लाह करे उससे पहले हालात भी साजगार मामूल पे आ जाए और कोई अफवाम तफहीम वाली सूरत हाल भी पैदा हो जाए, क्योंकि एक एंड से ये बातें चल रही हैं कि किसी तरह फेस सेविंग इनको दे दी जाए और ये धरना ख़त्म करने का ऐलान करे, ये मेन स्ट्रीम में दोबारा अवामी एक्शन कमेटी आ जाए, कलअदम वाला नोटिफिकेशन, अब चूँकि उनकी भी शदीद ख्वाहिश है कि कलअदम वाला नोटिफिकेशन अगर वापस हो तो हम आ सकते हैं वापस सियासी अमल में, क्योंकि राजा कफील साहब इन्होंने ये जो धरना प्लान किया था या ये 9 जून की डेट इन्होंने रखी थी, उनका मकसद यही था कि ये इलेक्शन होने से पहले या इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले ये एक लॉन्ग मार्च कर लेंगे, कुछ लाशें गिरेंगी, अवामी सेंटीमेंट इनके साथ आ जाएगा, फिर ये इलेक्शन नंबर, चूँकि इनके मुतालबात भी जैसे माजी में 3 मरतबा मानेंगे, इस बार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुतालबात हमारे पूरे हो जाएंगे, तो हम जब आएंगे अवाम में एक तो हम वो नोटिफिकेशन लहराएंगे कि अवाम को बताएंगे कि हम एक बार फिर जीत कर आए, और फिर जब लाशें गिरेंगी तो अवामी सेंटीमेंट्स, जैसा कि भी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है कि अवामी सेंटीमेंट्स में बहुत इजाफा हुआ है इनके हक़ में, तो ये होगा तो हम आएंगे और कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और हम जो है ना तो 12 सीटें भी ख़त्म हो चुकी होंगी, 33 हल्कों में से हम 17-18 सीटें जीत जाएंगे, हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। ये इनकी मनसूबाबंदी थी, इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, अब इनको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, इनको मेन स्ट्रीम में वापस आना पड़ेगा, इनको कलअदम जो करार दिए गए हैं उसको ख़त्म करवाना पड़ेगा, इनको FIRs का सामना करना पड़ेगा, अदालतों में जाना पड़ेगा। अच्छा दुरानी साहब, आप क्या देखिए आज इलेक्शन कमीशन ने मतलब गैर मामूली फैसला किया, तो आप क्या देख रहे हैं कि 7 हल्कों के जो इंतखाबात मुलतवी हो गए, ये कब तक दोबारा होंगे, तो क्या ऐसा कोई था एक साथ तो यानी ज़ाहिर वो नहीं हो सकते, जैसे राठौर साहब ने हालात ऐसे थे, तो आप क्या देखें कितना इलेक्शन कमीशन को मज़ीद क्या इक़दाम करें सियासी जमातों को कि जल्द अज जल्द मुमकिन हो तो इन हल्कों में भी हो, ताकि यानी ये तासर ना पाता हो किसी एक बेल्ट को, एक कबीले को यानी सियासी अमल से अलग कर दिया गया। राज साहब, एक तो अफसोसनाक है कि आपने एक पुंछ डिवीज़न जो है उसकी आज़ाद कश्मीर की सियासत में हमेशा जो है वो आपको कहता हूँ अहम किरदार रहा है, बहुत मेन स्ट्रीम का। 48 से लेके देखें आपके पहले जो सदर थे गाजी मिलत सरदार इब्राहिम साहब, वो पुंछ से थे, उसके बाद हर इलेक्शन के बाद कोई एक रियासती ओहदा जो बड़ा ओहदा है, आइनी ओहदा स्पेशली, वो पुंछ की हिस्से में जाता रहा, लेकिन इस दफ़ा आपने इस धरने की वजह से, एक्शन कमेटी की वजह से पूरा पुंछ डिवीज़न जो है वो हुकूमती मामलात से, हुकूमत सादी से और सियासी अमल से बाहर हो गया। आप देखें इन लोगों को महरूम कर दिया ना आपने। अब ये 10 तारीख के बाद क्या होगा, आज़ाद कश्मीर असम्बली का सेशन होगा, आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेम्बरान जो हलफ उठाएंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का। अब जो वहाँ पे रिजर्व सीटों का मामला था, जो अभी आएंगी जो नई जो 8 सीटें, 8 सीटों में से भी कोई शेयर मिलना था पुंछ को, ज़रूरी तो नहीं है कि वो पुंछ में ना जाती। एक तो आपने हक़ नुमाइंदगी से उनको महरूम कर दिया, असम्बली में वहाँ उनके मेम्बरान असम्बली आते, वो अपनी बात करते, लोगों के मसाइल की बात करते। अब एक पूरा बेल्ट जो है जिसको 48 से अभी तक कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सका, वो बड़ा स्ट्रांग बेल्ट है। वहाँ पे आप देखें कि पाक फ़ौज में सबसे ज़्यादा जो अगर लोग जाते हैं वो पुंछ से जाते हैं। पुंछ से ही आपके जर्नैल बने, पुंछ से ही ब्रिगेडियर्स हैं आपके, अभी कर्नल, मतलब इस लेवल रैंक के तो, और नीचे से ऊपर तक के तो आपको नाम ही नहीं याद रहते, हज़ारों की तादाद में। लेकिन जो जर्नल्स हैं, जो आपके ब्रिगेडियर्स हैं, जो 4 स्टार आपके जो जनरल अजीज साहब थे, वो भी पुंछ से थे। अभी भी आपके जो जर्नैल हैं, कितने जर्नैल हैं जो पुंछ से हैं, तो आपने इन सब को जो है ना वो एक लिहाज से डिस्कार्ड कर दिया सिस्टम से। तो मुझे ये अफसोस हो रहा है कि पुंछ के लोगों को आपने हुकूमती मामलात से, हुकूमत साजी से और हक़ नुमाइंदगी से महरूम कर दिया। और अब जो इलेक्शन तो होते रहेंगे, हो जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन होगा यहाँ पे पुंछ में, लेकिन जो अभी जो प्रोसेस होना है 10 तारीख के बाद, जो इनको रिजर्व सीटों में शेयर मिलना था या ओहदों में शेयर मिलना, अब ये देखें ना पुंछ को बाहर करके सदर, वज़ीर आज़म का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर, ये 4 ओहदे जो हैं वो इलेक्शन हो जाएगा, रिजर्व सीटें अलहदा हो जाएंगी, वो उनका इलेक्शन पहले हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि आगे आने वाले जो मेम्बरान असम्बली हैं पुंछ से, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होगी। वो क्या मतलब आके किस ओहदे के लिए करेंगे, या उनको क्या जो है ना कितना शेयर मिलेगा हुकूमत साजी में। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा पहली बार जो है पुंछ को हुकूमत साजी से बाहर कर दिया गया,
اور ضمنی الیکشن ہو بھی جائے, وہاں پہ لوگ آ بھی جائیں ممبران اسمبلی ان کے, نہیں, لیکن یہ جو نقصان ہوگا نا ان کا سیاسی طور پہ, یہ دوبارہ جو ہے نا وہ اگلے 5 سال تک یہ اس کا خمیازہ بھگتتے رہیں گے. نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا پنچ کا سیاسی محرومی پنچ کی دور کرنے کے لیے صدر ریاست کا عہدہ ان کو دے دیا جائے, یہ بھی دیا جا سکتا ہے. نہیں, لیکن آپ دیکھیں نا اسمبلی ممبر نہیں ہے, ٹیکنوکریٹ خواتین نشستیں بھی ان کو وہ دی جا سکتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو براہ راست نمائندگی وہ تو آپ نے ختم کر دی. لیکن آپ کے جو ممبر اسمبلی لیکن میرا خیال ہے کہ مہینے کے اندر اندر یہ سارا الیکشن جو ممبر اسمبلی الیکشن لڑ کے آتا ہے عوام کی ووٹوں کے ساتھ, اس کی جو آواز ہے اور ایک مخصوص نشست والے ممبر اسمبلی بڑا ڈفرنس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی آتے ہیں کہ ہم نے 3 حلقوں کو تو ڈسکس کیا, بھی آتے ہیں درکوٹ ذرا سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب کا حلقہ, اور یعنی طویل عرصے سے یعنی پہلے مجاہد اول وہ پھر غفار خان صاحب سردار عتیق صاحب, یہ طویل عرصے سے اس حلقے میں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یعنی ایک نئے امیدوار ساجد اقبال عباسی صاحب آئے ہیں, کیا کوئی اپسٹ کر پائیں گے یا وہی روایت برقرار رہے گی؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ذرا واقف بھی ہیں درکوٹ کے حلقے سے؟ اس حلقے کو دیکھا جائے تو چونکہ میرا بڑا گہرا تعلق رہا, یہاں پہ میرے بڑے دوست ہیں, جب میں زمانہ طالب علم میں بھی درکوٹ سے میرا بڑا اچھا لوگوں سے دوستانہ رہا. جموں کشمیر لبریشن لیگ کے ایل ایس او کے جب پلیٹ فارم سے میں سیاست کرتا تھا تو لبریشن لیگ, جموں کشمیر لبریشن لیگ کا گاڑ ہوا کرتا تھا, بڑا تعلق ہے میرا یہاں پہ. تو یہاں سے سردار عتیق صاحب یا سردار قیوم صاحب ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے اس حلقے سے, ان کا ایک ووٹ بینک ہے اس حلقے میں. ان کے مقابلے میں ان کی کامیابی کی سب سے جو بڑی وجہ رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ان کے مخالفین ہمیشہ تقسیم ہوئے. ایک بار میں آپ کو بتاؤں غالباً 2011 کے الیکشن تھے کہ ان ایک اتحاد بن گیا, اتحاد راجپوت برادری کا اور جو ان کے مخالف جماعت اسلامی کا, ان سب کا اتحاد ایک بنا, اور پہلی مرتبہ کوئی ایسا اتحاد دیکھا جس کے 2 امیدوار تھے, امیدوار 2 انہوں نے کھڑے کیے, بن گئے, اتحاد گیا. ان کو یہی فائدہ ہوتا رہا ہمیشہ کہ ان کی جو مخالفین تھے وہ تقسیم ہوتے رہے. سردار عتیق صاحب اگر 20,000 ووٹ لیتے یا 18,000 ووٹ لیتے, ان کے مخالفین مل کر 35,000 سے زائد ووٹ لے لیتے تھے, اور چونکہ ووٹ تقسیم ہوتے تھے اس لیے. اس بار ساجد اقبال عباسی صاحب ایک بھرپور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پلان لے کر 3-4 سال سے لگاتار 3-4 سال 5 سال پہلے, چونکہ میں جب دبئی گیا تھا اسے 5 سال پہلے, تو ان کے ذہن میں تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے, چونکہ میں نے وہاں پہ بزنس کی امپائر کھڑی تو کر لیا, لیکن ایک تشنگی سی ہے کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں, اپنے علاقے کی خدمت کروں. تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بغیر کسی مطلب, اس وقت ان کے ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گے, لوگوں کی خدمت کرنی شروع کر دی اپنے وسائل سے. تو کسی نے, دوستوں نے انہیں لگایا ہوگا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں خدمت کرنے کے لیے تو یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں سے آئیں. تو انہوں نے سیاسی میدان میں آنے کا فیصلہ کیا اور عوامی دست کسی بجائے کسی بڑی پارٹی کو جوائن کرنے کے انہوں نے ایک اپنا پلیٹ فارم بنایا, عوامی دست و بازو. اور میں سمجھتا ہوں کہ حلقے کے عوام بہت زیادہ, چونکہ میرا اکثر مظفر آباد جو ہوں تو درکوٹ سے گزرنا ہوتا ہے, اور ہر بار میں ارجا آگے درکوٹ رک کر کہیں نہ کہیں رک کرنا اس حلقے کی ریکی بھی کرتا رہا ہوں. تو وہاں پہ لوگوں کا بڑا ان کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا. انہوں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر لوگوں کے وہ مسائل حل کیے جو سردار عتیق صاحب, سردار قیوم صاحب, ان کا خاندان جو کئی سال برسر اقتدار وزیر اعظم صدر رہنے کے باوجود بھی لوگوں کے کام نہیں ہو سکے. میں مثال کے طور پر آپ کو دیتا ہوں کہ ایک میرے دوست, ہمارے دوست خالد گردیز صاحب, ان کا گاؤں ٹال کیاٹ, وہاں پہ آج بھی پکی سڑک نہیں گئی. شہزاد خان صاحب ہیں, ان کے گاؤں میں آج بھی پکی سڑک نہیں گئی. وہ انہوں نے ٹریک سا بنایا ہوا ہے, وہاں پہ ان کے 2 ٹائر چڑھتے ہیں. مطلب ہے اتنا عرصہ اب ایم ایل اے کا فنڈ اتنا ہے, یہ گزشتہ 5 سال میں, اس سے پچھلے 5-7-10 سالوں میں دیکھیں اربوں روپے اس حلقے میں گئے. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ چودھری نوار اللہ کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے نہیں کہ اپسٹ ہو پائے گا. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس انتخابی نتیجے کی طرف آئیں تو میری جو اپنی فائنڈنگ ہے اس بار اس طرح کا ماحول نہیں ہے. فیصل آزاد صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, تو میں نے سمجھتا کہ ان کے ساتھ ان کی برادری کے اتنے لوگ ہیں, چونکہ وہاں یہاں پہ مسلم لیگ نون کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, اتنا زیادہ ووٹ ہے راجپوت برادری کا. اسی طرح اگر آئے جماعت اسلامی کا بھی جو ووٹ بینک تھا وہ بھی اس طرح سے جماعت اسلامی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہے, بلکہ ان کی انٹریکشن بھی ساجد اقبال عباسی کے ساتھ ہو گئی ہے. لبریشن لیگ ایک ہمیشہ اس حلقے میں ایک مضبوط طاقت رہی ہے. 1000 1200 1500 ووٹ بینک ان کا نہ کرتے بھی ان کا موجود رہا ہے. کہ معروف اختر عباسی صاحب کے زمانے میں یہاں پہ لبریشن لیگ کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہوا کرتا تھا, آج بھی ہے. لبریشن لیگ نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساجد اقبال عباسی صاحب ماضی کے جتنے بھی سردار عتیق صاحب کے مقابلے ان سے زیادہ ٹف ٹائم دیں گے اور اپسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. درون صاحب, آپ کے ایک تو سردار عتیق صاحب نے کل
یہ پرسوں ایک خطاب میں اس کی نشاندہی کی کہ جو ان کا انتخابی نشان ہاتھ ہے یہ انڈین نیشنل کانگریس کا ہے اور اس کے کسی نے ریٹ بھی کی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کیا واقعہ جو اپسٹ ہو پائے گا یا نہیں, یہ ایسے ہی ذرا وہی روایت پر کر رہی ہے عتیق صاحب؟ یار ایسا ایک تو اس حلقے میں پہلے پیپلز پارٹی نے کیا اتحاد جو ہے نا انتخابی اتحاد کا لیے JUIF کے ساتھ جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر, تو اس کا یہ نقصان ہو رہا تھا دستبردار ہو گئے پھر ذرا نہیں وہ تو ایک دیکھیں نا وہ سیاسی مینجمنٹ ہوئی نا, اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہو رہا تھا, کیونکہ اس کا نقصان بھی سردار عتیق صاحب کو ہو رہا تھا اس اتحاد کا. تو سردار عتیق صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو پھر اپنا امیدوار دینا پڑا, اور یہ راجہ مبشر اعجاز صاحب دیکھیں نا سردار عتیق صاحب کو کیا تھا کہ سردار عتیق صاحب جو ہے وہ ان کے مد مقابل آگے ساجد عباسی صاحب ان کی برادری سے, تو عباسیوں کے ووٹ تقسیم ہو رہے تھے, ویئر ایز کے راجہ فیصل آزاد جو تھے وہ راجپوتوں کے ووٹ سارے کیری کر رہے تھے. اب راجہ فیصل آزاد کو جو ہے نا ان کے ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے راجہ مبشر اعجاز کو لانا پڑا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. اگر وہ مولانا صاحب کھڑے رہتے پیپلز پارٹی کی حمایت سے تو وہ بھی سردار عتیق صاحب کو نقصان عباسی ووٹ کو متاثر دیکھیں عباسی ووٹ کو متاثر کرتے. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ راجہ فیصل آزاد صاحب جو ہیں اس وقت کافی اچھی پوزیشن میں چلے گئے تھے, لیکن جب یہ کیلکولیشن کی گئی کہ نہیں یہ یہاں پہ اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی اور جموں کشمیر جو ہے ہماری علماء اسلام اس کے ساتھ اس کا نقصان جو سردار عتیق صاحب کو جا رہا ہے, کیونکہ سردار عتیق صاحب آپ کو فہیم فاروق صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے تھے آج وہ بھی مطلب جب مسلم نون والوں کے ساتھ ان کی حمایت کرتے انہوں نے دیکھا نا وہ راجپوت کٹھے ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب سردار عتیق صاحب جو ہیں وہ اتنی اسٹالورٹ پرسنالٹی ہیں, انہوں نے ایکشن کمیٹی کے خلاف ایک سٹانس بھی لیا. یعنی مشکل سے آپ کا کہنا نکل آئے, یعنی کوئی نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سردار عتیق صاحب نے کھل کے جو ہے نا وہ جتنا انہوں نے کھل کے ایکشن کمیٹی کی مخالفت کی یا ان کے جو سامنے کھڑے ہوئے, پھر ان کو رینجرز کی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے تحویل میں دیرکوٹ لایا گیا, اور اس وقت جو ریاستی بیانیہ وہ تو خود ہے بڑی تعداد لوگ لے کے ان کو لوگ لے کے آئے ہاں, لیکن رینجرز نے ان کو حفاظت جو ہے نا وہ رینجرز نے کی نا, ان کو ہو سکتا تھا کوئی پرابلم ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب اتنی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی اب بن گئے ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں, اور پھر ریاستی اداروں کے لیے وہ ایک ایسٹ ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک ایسٹ کے طور پہ ہیں. ایک سیٹ دینے نہ دینے سے کے لیے نا آر پار کے کشمیر کے لیے بہت بڑی پہچان ہے, تو ایک سیٹ کے نیچے اوپر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سردار عتیق صاحب کے الیکشن ہارنے سے میرا خیال ہے کہ ریاست کو نقصان ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ سردار عتیق صاحب اس وقت سیف زون میں, یعنی کہ دیرکوٹ کے لوگوں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ویکتی چھوٹے موٹے مطلب جب مفادات ہوتے ہیں یہ عتیق صاحب کو متبادل دیکھیں نا نیشنل لیول کے جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں ٹوٹی نلکے کی سیاست نہیں چلتی. وہاں پہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سڑکوں کی سیاست, ساجد اقبال صاحب ٹھیک ہے پیسے کی بل بوتے پہ لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سردار عتیق صاحب دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ خالد ابراہیم صاحب جو تھے وہ کبھی الیکشن نہیں آ رہے, اور انہوں نے کبھی کسی اپنے حلقے کے ووٹر کے لیے کسی SHO کو کسی پٹواری کو فون تک نہیں کیا زندگی میں, لیکن لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہماری برادری کا سب سے بڑا آدمی ہے, یہ پہچان ہے ہماری, ہمارا یہ کام کرے نہ کرے خالد ابراہیم کو ہم نے ووٹ دینا. وہ دونوں حلقوں میں دیکھیں حلقہ 3 اور حلقہ 4 میں ہمیشہ خالد ابراہیم صاحب جیتتے رہے. تو اسی طرح سردار عتیق صاحب اب آزاد کشمیر کی پہچان ہے, کشمیری لیڈروں کی پہچان ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی سیٹ خطرے میں. بہت شکریہ درانی صاحب, راٹھ صاحب شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور کل جو آزاد کشمیر جو انتخابات کا جو تیسرا مرحلہ ہے کل اس کی یعنی آخری دن ہے انتخابی مہم کا. کل رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی. 4 انتخابی حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے, دیرکوٹ, وسطی اور شرقی باغ اور حویلی, یعنی 4 حلقے ہو رہے. ان چاروں حلقوں میں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. جو دیرکوٹ ہے جیسے ہمارے مطلب جو پینلسٹ نے کہا کہ دیرکوٹ میں بھی سخت مقابلہ, پھر وسطی میں تینوں یعنی چاروں ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں. برگیڈیئر محمد خان اور مطلب جو سردار تنویر الیاس خان صاحب, ضیاء القمر, مشتاق مناز صاحب, چاروں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. ایسے جو شرقی باغ ہے سردار میر اکبر اور سردار مطلب جو قمر زبان, اور یہ بھی یعنی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. ان میں سے کوئی بھی الیکشن چاہیے. اس طرح جو حویلی ہے ظاہر حویلی وزیر اعظم صاحب کا حلقہ ہے, اور محسن عزیز ظاہر اس نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے کل ظاہر ہے. یعنی ان چاروں حلقوں میں جو انتخابی نتائج آئیں گے شام کو, یقین طور پر اس میں اپسٹ ہوگا. تو کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.